اگر ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں تو پھر یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے بچے کی تربیت اچھی ہوگی۔ بچے کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، جوائنٹ فیملی میں ہم اکثر رہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک بچہ غلطی کرتا ہے 2 یا 3 گھر میں افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے کی فیور میں بول رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہے ابھی، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، سیانہ ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ بھئی جب تک آپ نے اس کی چھوٹی عمر میں تربیت اچھے طریقے سے نہیں کرنی تو اس کی جو تربیت ہے وہ اچھے طریقے میں نہیں ہوگی۔ عادات جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہی ان کو سنوارا جاتا ہے، ان کی عادات کو پختہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کی عادات کو کنٹرول نہیں کریں گے، وہ بڑے ہو کے بگڑے رہیں گے، ان کو پھر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر بڑے جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ تو کسی کو کوئی بات ہی نہیں مانتا، میرا بچہ میری بات ہی نہیں سنتا، اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو نہ کسی نے تویت ڈال دی ہے، تو اب مجھے کسی بابے کے پاس لے کے جانا پڑے گا۔ اصل تویت ہم نے خود ڈالنے ہیں، ہم نے ان کو انوائرمنٹ ویسا دیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، بچے کی عادات بگڑ گئی ہیں۔ تو اب ایک تو بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم ایک بندہ اگر اس کو ڈانٹ ہے 2 اس کی فیور میں بول رہے ہوتے ہیں، تو ایک تو وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اگر ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر ہم جو آپس میں شغل میلہ لگا رہے ہوتے ہیں، جو ہماری آپس میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ مطلب کہ سمجھ لیں کہ ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی، وہ آؤٹ آف سٹینڈرڈ ہوتی ہے۔ ہم اس طرح کا الٹا سیدھا آپس میں مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے بچے کی نشو و نما پہ جو ہے وہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ چیز نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم مذاق چھوٹے کو کر رہے ہیں کہ بڑے کو کر رہے ہیں، یہ مذاق ہمارا کرنے والا ہے بھی یا نہیں ہے، بس ہم اس وقت شغل اور مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ باپ بیٹھا ہوا تو ہم نے باپ کو مذاق کر دیا، بڑا بھائی بیٹھا ہوا تو بڑے بھائی کو مذاق کر دیا، بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہے تو بڑی بہنوں کو مذاق کر دیا، امی بیٹھے تو امی کو مذاق کر دیا، خالہ بیٹھے تو خالہ کو مذاق کر دیا، جو بھی بڑا رشتہ بیٹھا ہوا ہے ہم نے سب کو مذاق کر دیا۔ تو جب ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح کا ماحول دینا ہے، جب ہمارے بچے اس طرح کا ماحول دیکھیں گے تو کیا وہ اچھے بچے بن پائیں گے؟ کیا ان کی تربیت اچھے انداز میں ہوگی؟ تو جو دوسری میں نے آپ کو بات بتائی کہ جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں گے، اس طرح کے معاملات جب ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں گے تو پھر سمجھے ہمارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کے مذاق نہ کریں، اس طرح کے شغل میلے نہ کریں جس سے ہمارے بچوں کی تربیت پہ منفی اثرات مرتب ہوں۔ بچوں کی اچھی نشو و نما نہ ہونے کی تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آپس کے ریلیشن ہوتے ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی آپس میں ناراض ہوتا ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے۔ جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں، کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، مطلب کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب بچے کو اس طرح کا ماحول ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس سے بھی ناراض ہے، اس کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں وہ، تو جب ہم نے اس طرح کا ماحول بچے کو دینا ہے تو اس سے اس کی تربیت پہ کافی منفی اثرات مرتب ہوں گے، جس سے بچے کے اچھے انداز میں تربیت نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اچھے انداز میں تربیت ہو، اچھے طریقے سے تربیت ہو، تو پھر ہم نے بچوں کے سامنے نہ تو اس طرح کا کوئی شغل میلہ کرنا ہے، نہ بچوں کے سامنے کسی کی برائی کرنی ہے، نہ بچوں کے سامنے کسی سے غصے والی باتیں کرنی ہے۔ جب ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر اس سے ہمارے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں ہوگی۔